آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام عطیات ہے، اور اس کی چوٹی پر ایک پرندہ ہے جس کا نام سدرہ ہے، اور اس درخت کے نیچے ایک تالاب ہے۔ جب بندہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے تو وہ پرندہ اڑ کر اس تالاب میں غوطہ لگاتا ہے، پھر نکل کر اس درخت پر بیٹھتا ہے، پھر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے اور ان سے جتنے قطرے جھڑتے ہیں ان میں سے ہر ایک قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک ایک عظیم فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اس کے لیے قیامت تک بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ انسان کے 4 جوہر ہیں جسے 4 چیزیں تباہ کر دیتی ہیں۔ پہلا عقل، دوسرا دین، تیسرا حیا، چوتھا عمل صالح۔ غصہ عقل کو تباہ کر دیتا ہے، ریا دین کو، لالچ حیا کو، اور غیبت عمل صالح کو تباہ کر دیتی ہے۔ جنتی لوگوں کی 7 علامتیں ہیں۔ پہلا، ان کا چہرہ پر رونق ہوگا، تیسرا ان کے زبان پر ذکر ہوگا، چوتھا ان کے دل خشوع والے ہوں گے، پانچواں ان کے ہاتھ سخی ہوں گے، چھٹا ان کے نماز کامل ہوگی، ساتواں ہر ایک مسلمان مرد و عورت کو سلام کرنے والا ہوگا۔ جس نے صبح کی نماز پڑھ کر سورج کہ طلوع ہونے تک وہاں بیٹھ کر عبادت میں مشغول رہا تو اسے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں سونے اور چاندی کا محل عطا فرمائے گا۔ جس نے 5 نمازوں میں رکوع و سجود کو اطمینان سے ادا کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو آگ پر حرام فرمائے گا۔ جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی وہ ملعون ہے اور ہر ملعون جہنمی ہے۔ جس نے خلوص دل سے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، وہ شخص بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ جو اپنے مومن بھائی کی کوئی حاجت پوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر سے پہلے ہم سفر ہونا چاہیے، سفر سے پہلے ہم سفر ہونا چاہیے۔ علماء کرام انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، علماء کرام انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ انسان 4 قسم کا پیدا کیا گیا ہے، انسان 4 قسم کا پیدا کیا گیا ہے۔ پہلا کریم جو خود نہیں کھاتا دوسروں کو کھلاتا ہے، دوسرا سخی جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، تیسرا بخیل جو خود کھاتا ہے لیکن دوسروں کو نہیں کھلاتا، چوتھا لعین جو نہ خود کھاتا ہے اور نہ دوسروں کو کھلاتا ہے۔ جس نے جماعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس جماعت سے محبت کرتا ہے وہ ان میں سے، جس نے کسی سے ایک حرف سیکھا وہ اس کا مالک ہے، جس نے کسی سے ایک حرف سیکھا وہ اس کا مالک ہے۔ جس نے علم کا کلمہ سیکھنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کلمہ کے صدقے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم زندگی گزارتے ہو اسی طرح تم وفات پا جاؤ گے، اور جس طرح تم فوت ہو جاؤ گے اسی طرح تم اٹھائے جاؤ گے، اور جس طرح تم اٹھائے جاؤ گے اسی طرح جمع کی جاؤ گے آخرت میں، پھر تم یا جنت میں داخل ہوں گے یا جہنم۔ جس نے علم اور علماء سے محبت کی تمام زندگی اس کے گناہ نہیں لکھے جائے گی۔ جس نے مسجد کی صحن میں وضو کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے برس کے مرض کی حالت میں اٹھائے گا۔ جنت تمام بخیلوں پر حرام ہے، جنت تمام بخیلوں پر حرام ہے، اور
جہنم تمام سخیوں پر حرام ہے۔ دنیا 4 چیزوں سے قائم ہے۔ پہلی علماء کرام کی علم سے، دوسری فقیروں کی دعاؤں سے، تیسری امیروں کی سخاوت سے، چوتھی حاکموں کی عدل سے۔ دنیا کی 4 چیزیں بہت دشوار ہیں۔ پہلا سفر اگرچہ 1 میل ہو، دوسرا قرض اگرچہ 1 دانہ ہو، تیسرا بیٹی اگرچہ 1 ہو، چوتھا مانگنا اگرچہ ماں باپ سے ہو۔ دنیا میں اس طرح زندگی گزار جیسے تم مسافر ہو یا رائے گزار ہو اور خود کو مردہ شمار کر۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تیسرا قلب شہید وہ دل ہوتا ہے جو ہر شے سے اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ جس نے اپنے دونوں پاؤں راہ خدا میں رکھ دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں، لباس اور اعمال کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دل اور نیت کی طرف دیکھتا ہے۔ جس نے مسجد میں امامہ باندھا وہ ہمیشہ غمگین رہے۔ آدمی کی عظمت و عزت علم و عمل میں ہے، حسب و نسب میں نہیں ہے۔ جس نے اپنے مہمان کے ساتھ تھوڑا سا روٹی بھی کھایا تو اس کے پیٹ سے 70 سال کا حرام نکل جاتا ہے۔ علماء کرام قرآن پاک کی صورتوں کی طرح ہیں۔ علماء کرام قرآن پاک کی صورتوں کی طرح ہیں، کچھ بڑی ہیں اور کچھ چھوٹی۔ جو بڑے پر ایمان لایا اور چھوٹی کا انکار کیا، بے شک اس نے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ پہلا نوجوان کی توبہ، دوسرا عاجزی والا دل، تیسرا رونی والی آنکھ۔ جس نے آذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے وقت اپنے انگوٹھوں کو اپنے آنکھوں پر رکھا تو میں ان مسلمانوں کی صفوں میں قائد ہوں گا جو جنت کی طرف جائے گی۔ تمام گناہوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے اور تمام فتنوں کی جڑ عشر اور زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ جب تم ایسے شخص کو دیکھو جس کے پاس بہت نعمتیں ہوں اور وہ گناہوں میں مشغول ہو تو پھر یقین جانو وہ ہلاکت کی طرف جا رہا ہے۔ جس نے کسی بھوکے شخص کو مسجد میں دیکھا اور خود آ کر گھر میں کھانا کھایا اور اس کی طرف نہیں بھیجا، گویا کہ اس نے خنزیر کا گوشت کھایا اور حیض کا خون پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر شرعی مجبوری کی 3 دن نماز ادا نہیں کی تو اس کے مرنے کے بعد نہ اسے غسل دیا جائے اور نہ اسے کفن دیا جائے اور نہ اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کیا جائے۔